کچھ اسٹارٹ سے جو آ کے شیئر کرنا چاہیں گے. حکومت جہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جی سب اچھا ہے, ڈیولپمنٹ کی جی داستان ہمیں سنائی جا رہی ہے, اور اسٹیبلائزیشن کا لفظ ہے, بیسیکلی اسٹیبلٹی کا لفظ ہے کہ حالات بڑے خراب ہو گئے تھے, ہم سب کچھ پٹری پہ لے کے آئے ہیں ٹرین کو واپس. لیکن مٹی کے تیل کی بات کرتے ہیں, عام لوگ, عام جس سے گھر کا چولہا جل رہا ہے, غریب غربا کا صرف 154% انکریز ہے. یہ میں سالانہ آپ کو ایئر آن ایئر انکریز بتاؤں گا, 154%. یعنی ایک بندہ کس طرح سے لے سکتا ہے جا کے. ڈیزل آئل کی بات کریں 93% اس کے اندر انکریز ہے. میں اس کے علاوہ گیس چارجز کی بات کر لیں 23% اس کے اندر انکریز ہے. الیکٹریسٹی چارجز کی بات کر لیں سر 34% اس کے اندر انکریز ہے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو, شک ہو, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ آپ کے پاس میسر ہے, اس کو کھولیں. یہ اپوزیشن کا نیریٹو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی اور دوسرے عہدے داران نہیں بیٹھے ہوئے, یہ حکومت کے اپنی سائٹس کے اوپر یہاں پہ موجود سٹارٹس ہیں, میں وہ شیئر کر رہا ہوں. سر اس کے علاوہ عام اشیاء جو ہے غریب غربا کی طرف جانے ہیں. ٹماٹر کی قیمت میں 75% انکریز ہے, پیاز جو ہے 42%, آٹا جو ہے 40%, جا کے بٹر, میٹ, ایگز, انڈے عام لوگوں کے لیے جو بیسک پروٹین ہے اس میں بھی 8% انکریز ہے. اگر ایک آپ عام انسان کی ڈیفینیشن دیکھیں, جو ایک مڈل کلاس میں فال کرتے تھے لوگ, جو ہمارے یہاں پاکستان کی بہت بڑی پرسنٹیج ہے آبادی کی, وہ اب مڈل کلاس سے نکل کے لوور مڈل کلاس میں آ گئے ہیں. اور جو ٹروتھ ہے وہ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یس وی آر فائٹنگ, ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ ڈیو ٹو انٹرنیشنل کرائسس اور کچھ ہم آئی ایم ایف سے جو ہمیشہ بلیک میل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہم نے آئل کی پرائسز بڑھائی ہیں, لیوی اس میں ڈالی ہے تاکہ جو شارٹ فال ہے ایف بی آر کا جو یہ پورا نہیں کر سکے ڈیو ٹو دیئر انکمپیٹنس, اس کو یہ پیٹرول اور اس میں مٹی کے تیل پہ یا ڈیزل پہ لیوائی ڈال کے ٹیکس ایڈیشنل ڈال کے وہ ٹیکس ٹارگیٹس جو پورے کیے جا رہے ہیں سو دیٹ دے کین شو بریلینٹ فگرس ان دا اپ کمنگ اینول بجٹ آف پاکستان. سو ایکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ آج سے سال پہلے 1000 روپیہ بھی کماتا تھا تو ان فیکٹ ایز آف ٹوڈے اس کی پریزنٹ ویلیو آف منی 500 روپے بھی نہیں رہ گئی ہے. اور جبکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ٹماٹر کا ریٹ یہ ہو گیا ہے, دال کا ریٹ یہ ہو گیا ہے, نان کا ریٹ یہ ہو گیا ہے, پیٹرول کا یہ ریٹ ہو گیا ہے. آپ مجھے کسی لاجیکل طریقے سے بتا دیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے یہ کو الائنس والی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ کیسے ایک 40,000 کمانے والے کا بجٹ, بجلی کی قیمت, اس میں بچوں کی فیس, رینٹ اور یہ جو ڈیلی کی گروسری ہے اس کو گزارا کر سکے گا. سو آئی تھنک سو ہمیں اپنا ہاؤس جو ہے پاکستان کو, انٹرنیشنل بہت کامیابی مل رہی ہے ماشاءاللہ ہمیں, لیکن ہمیں ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پہلی اس میں میری تشویش ہے اور جو ہم سب کی ہے کہ آپ نے جو وزیر خزانہ بنائے ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب, وہ بینکر ہیں, شاید ایکس بینکر ہیں یا بینکر ہیں. یہ پوسٹ جو ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل بندے کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے عوام میں جانا ہے واپس, اس نے اپنے حلقے میں جانا ہے, اس کو اس کے حلقے کے عوام جو ووٹر ہیں وہ بتائیں گے کہ جی آج ہمیں گوشت اتنے روپے کلو ملا ہے, بھنڈی کلو ملی ہے سبزی, ٹھیک ہے, پیٹرول ہمیں اس میں مل رہا ہے, اس کی جو الیکٹریسٹی کی پرائسز یہ, تو اس کو ہیٹ فیل ہوگی تو بڑے ایوان میں واپس آ کے اپنے پرائم منسٹر کو یا فیصلہ کرنے والی قوتوں کو بتا سکے گا, فیڈ بیک دے گا کہ جی 40,000 میں نہیں ہو سکتا, گزارا ہو نہیں رہا. سو ہمیں اتنی اچھی اس ٹائم پہ اسٹیج ملی ہوئی ہے آپ کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کی وجہ سے کہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جا کے اپنے مطالبات عام عوام کے لیے منوانے چاہیے تھے. سر آئی ایم ایف کے پاس جا کے مطالبات 25واں میرا خیال ہے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ہے ہمارا جا کے, لیکن آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنالٹیز ہمارے اوپر لگائی ہیں اس کے اوپر کس بیسس سے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طرح مانگتے جا کے, کیونکہ اسٹارٹ جو ہے نا خاص ابھی آپ نے بھی کہا کہ شروع میں کہ اسٹارٹس ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے شاید لگا جیسے آپ حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ سٹارٹس مجھے لگا آپ کی گفتگو سے شاید اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر تو نہیں, کیونکہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے نا ایک عام جو ہمیں بچہ ہے یونیورسٹی سے نکل رہا ہے, یہ یونیورسٹی نہیں بھی گیا, 21 سالہ ہائی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے کرنٹلی. اسماعیل میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بیورو اسٹیٹسٹکس نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے, اس میں بیس فگر انہوں نے کون سے ہفتے کی کون سے مہینے کی لگائی ہے. جب آپ کا پیٹرول ہر فرائیڈے کو ریٹ چینج ہو رہا ہے تو انہوں نے کسی ایک فرائیڈے کی لگائی ہوگی, اس کے بعد کئی فرائیڈے گزر گئے, تو وہ بیس جو جس بیس پہ انہوں نے انفلیشن یا ان امپلائمنٹ وغیرہ چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں وہ ڈاؤن ہے. ایز آف ٹوڈے اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مثال ہے کہ سبزیوں کا ریٹ, گروسری کے ریٹ ڈیلی کے ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, کراچی,
کوئٹہ پشاور آپ چلے جائیں ڈیلی کے ریٹ ہیں وہاں پہ. بالکل. اور اس طرح میں مہنگائی کی اگر ہم پاورٹی کی بات تو کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو سکتا ہے سر حکومتی عہدے دوران بیٹھ رہا ہوں کہ جی نہیں یہ اسٹیٹس نہیں ٹھیک, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کو نہیں ہم مانتے تو ٹھیک ہے, ورلڈ بینک کی پروجیکشنز بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پاورٹی ریٹ کو اپنے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہیں جا کے 30% کے قریب کہیں پہنچا ہوا ہے, اس کو ٹچ کرتا پھر رہا جا کے بلو پاورٹی لائن ریشو جو کہ 800 روپیہ نہیں روز کما سکتے جا کے, صرف $3 کی بھی میں بات کر رہا ہوں, جا کے وہ 40% کے اوپر گیا ہوا ہے. اسٹنٹنگ کی بات کر لیں 40% اس کی ریشو ہے. فوڈ انسیکیورٹی کی بات کر لیں 60% کے قریب ریشو ہے. نہیں بھائی لوگ بھوکے مار رہے ہیں. آپ نے جو ہے نا وہ کہا کہ کس بیس پہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, ظاہر اسپورٹس بیس پہ تو نہیں جائیں گے, یہ ٹنور بیس پہ جاتے ہیں. ٹینیور بیس پہ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کنویں سے کتے کو نکالنے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی ہمارے یہاں, اور ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بجٹ ہے, آپ اس کو مد نظر رکھتے ہیں, آپ ان سے ڈیل مارتے ہیں. آپ نے کیا مطالبات منوانے ہیں آئی ایم ایف سے؟ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنا کوئی مطالبہ ان سے منوا سکتے ہیں؟ انہوں نے جو کہہ دیا آپ نے جی حضور جی حضور کرنا ہے, یس سر کرنا ہے, اٹھ کے آ جانا, کیونکہ وہ اٹھ کے چلے گئے تو آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کے پلے کچھ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. اب بات مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں. سادہ سی بات یہ ہے کہ ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے کہ حالات اتنے خراب تھے کہ ڈیفالٹ میں جا رہے تھے, تو اس بات کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب آ کے وہ کرتے ہیں جی, وہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بینکر ہے تو پھر اسحاق ڈار نے بنا دو دوبارہ, نہیں مفتن میں لے آؤ جا کے, مفتن لے آؤ. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد ہے, بھائی تو کر لیے ساروں کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی آپ ہمیں ڈراتے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے, شو سے پہلے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑھاتے 50 روپے 80 روپے ہیں, کم 5 روپے کرتے ہیں. صحیح بات, اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, خاموشی ہے 80 پہ خاموشی ہے. تو سیم کیس ود آئی ایم ایف ڈیلز. ٹھیک ہے, تو وہاں بھی یہ اس طرح کرتے ہیں, ڈیفالٹ سے بچ گئے اس لیے ہم نے یہ معاہدہ کر لیا, ڈیفالٹ سے بچا لیا ملک کو, یہ معاہدہ کر لیا. وہ پہلے کسی دن نا عام سادہ زبان میں ڈیفالٹ بھی خان صاحب سمجھائیں, ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے. اور ڈیفالٹ تو 98 سے ہم سنی جا رہے ہیں, 90 کی دہائی میں بھی ہم بار بار ڈیفالٹ ہو رہے تھے. ایگزیکٹلی فارن ایکسچینج ریزرو اس سے زیادہ کم تو ہوتے تھے. منصوبے بظاہر نو ڈاؤٹ, پنجاب حکومت گھر چھتیں ستھرا پنجاب, اس کے بھی اب وہ کٹے کھلنا شروع ہو گئے. سر ستھرا پنجاب میں ایک سن بریک لگاؤں گا, وہ زبردستی آگے سے رکشا اٹھا کے ٹائر گھما کے میٹر بڑھائی جا رہے ہیں تاکہ پیٹرول پورا کرا سکیں. وہی کہہ رہا نا, وہ ویڈیو فوٹیجز آ گئی ہیں وہاں پہ. اچھا اسی طرح جناب وہ اچھا مقابلہ چل رہا ہے پنجاب حکومت کا اور وفاق کا. میں باقی صوبوں کی بات اب بعد میں کر لیتے ہیں. سندھ کا تو بہت برا حال ہوگا نا. کراچی تو بعض اوقات ہمارا شہر لگتا نہیں ہے, وہ جے ڈی وینس والا نہیں, وہ لطیفہ چل رہا تھا کہ وہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ یار واقعی بڑی تباہی ہوئی ہے ایران میں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کراچی ہے سر. تو کہنے کا مقصد ہے وہ تو چھوڑ دینا, اور انہوں نے چھڑ دو انفراسٹرکچر کا جتنی بربادی ہو گئی ہے. حالانکہ وہ بلاول صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ ایشیا کا بیسٹ ہیلتھ سسٹم ہے, اور وہ سائبر نائف سب سے پہلے انہوں نے لگائی جو گھرکی ہاسپٹل میں, واقعی بہت بعد میں لگی, مگر ادروائز وہاں پہ وہی وڈیرا سسٹم ہے, اور وہی بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں, اور وہی سالانہ گوشت کھانے والا طبقہ وہاں پہ موجود ہے. نہیں لیکن بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ, بھٹو زندہ, بھٹو زندہ. تو اب جو ہے نا وہ ادھر آپ نے نوٹ کیا کہ کمپٹیشن چل رہا ہے. سملر پروجیکٹ جو ہے نا پرائم منسٹر بھی وفاق سے, اگر وہ ادھر گھر چھت ادھر بھی گھر چھت, ادھر گھروں پہ لون, انہوں نے بھی 1 کروڑ لون شروع کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ ایک مقابلہ چل رہا ہے, مقابلے کا رجحان ہے. اسی مقابلے کے اندر آپ نے چھوٹے بھٹو صاحب بلاول بھائی کا نام لیا ہے, تو وہ ابھی وہ ایک جگہ پہ تقریب کر رہے تھے, سارے اکٹھے ہوئے, قسمت ماڑی ان کی, جب ہری ہو تو پھر ہری ہوتی ہے. وہ ادھر کہیں ان کا سسٹم شروع میں انہوں نے نیشنل اینتھم چلایا جی پاکستان کا, شروع میں نیشنل اینتھم بند ہو گیا 4 لائنوں کے بعد. اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم نہیں کچھ کہہ رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ٹوٹا پھوٹا جو کھڑے ہیں نا پورا کر لیں. اللہ معافی دے, اللہ یہ ہماری وفاق کی جماعتیں جو کہ ہماری 3 چوتھی دہائی بیٹھی ہے, ان کی چوتھی نسل آ گئی ہے, تو ان کو نیشنل اینتھم نہیں پورا. بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں, آپ ساری اسمبلیز میں پارلیمنٹیرینز کو نکال لیں, کیمرے اپنے لگا دیں جا کے, 95% جو ہے نا وہ نیشنل اینتھم نہیں پڑھ سکیں گے. چلیں جائیں, میں چیلنج کرتا ہوں, ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ کہنے کا وہاں معاملہ کچھ اور چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر, وہاں معاملہ ہی ہو رہا ہے. یہ کس طرح کی پولیٹکس ہے؟ ہم حکومت میں نہیں, حکومت کے ساتھ رہیں گے, صدقے ہم وزارتیں نہیں لیں گے,
مگر ہمیں مراد پوری چاہیے. مراد پوری سی. آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے, لیکن ہم نے اب یہ ہو گیا, یہ ان سے نا وہ بس گزر گئی, ٹرین نہیں گزر جاتی, آخری ٹرین نہیں ہوتی. یہ پچھتا رہے ہیں اصل میں. اب ان کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. پریال تالپور, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, یہ گروپ ہیں پیپلز پارٹی میں, یہ دھڑے بن چکے ہیں. وہ تو شیخ رشید کہتے تھے شین سے میم نکلے گی, نون نکلے گی. اینڈ آف دی ڈے یہ ہو جائیں گے اکٹھے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی مراد علی شاہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا اور وہاں پہ اپنا سی ایم لانا چاہ رہا ہے, کوئی کسی منسٹر کو چینج کرنا چاہ رہا ہے, کوئی شرجیل میمن کی جگہ کو بندہ لانا چاہ رہا ہے, کوئی ناصر شاہ کی جگہ بندہ لانا ہے. وہاں پہ تو صورتحال اس طرح کی چل رہی ہے. یہ جو خان صاحب نے اشارہ کیا نا, یہ خطرناک اشارہ ہے, بلکہ خطرناک اس وزارت کے لیے ہو سکتا ہے, ملک کے لیے تو اللہ کرے شاید بہتر ہو جائے. وزیر خزانہ جا رہے ہیں, وزیر خزانہ وہ جا رہے ہیں, اورنگزیب صاحب جا رہے ہیں. اب ان کی جگہ کون آتا ہے وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ بھاری ذمہ داری جو ہے, مزید ذمہ داری نائب وزیر اعظم پہ ڈال دیں, کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں بھائی ان سے بڑا چیمپئن اکانومی کا, ان سے بڑا جو ہے نا اکانومسٹ ہے ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں نا, ہم بات کر رہے تھے ٹیررزم کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, بس میں 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ یہاں آپ آ جائیں, نائب وزیر اعظم ہے جی, وہ جناب وزیر خارجہ ہیں جی, وہ جناب اس کے بعد سینیٹر ہیں جی, اس کے بعد جناب تمام تر شہباز شریف صاحب کے بعد جب تک پی ایم سوتے ہیں وہ ملک کو سنبھالتے ہیں, ان کے پاس ذمہ داری ہے. آ جائیں آپ وزارت داخلہ پہ آ جائیں, تو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر واقعات ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ رک ہی نہیں رہی, ٹیررزم رک نہیں رہی, لوگ شہید ہو رہے ہیں, لیکن وجہ کیا ہے؟ وزیر داخلہ کے پاس اتنی ذمہ داریاں ہیں. وہ وزیر داخلہ, وہ چیئرمین پی سی بی ہے, وہ جناب اس کے بعد سینیٹر ہیں, اور اس کے بعد تہران بھی ان کا ساتھ جانا ضروری ہوتا ہے. ہر جگہ وہ ساتھ ٹریول کرتے ہیں, اور مصالحتی جو کمیٹی ہے اس کے بھی وہ نمبر 2 ہیں, پی ایم نمبر 2 نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ تو پھر سارے ان کے اندر آ گئے نا سر, شعبے داخلہ میں سارے آ گئے, ایشین کرکٹ کونسل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو اتنی ذمہ داریاں جب ہوں گی تو ایک بھی پوری نہیں ہوگی. مسئلہ تو یہ ہے.